بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں چند مریدین معتقدین محبین حاضر ہوئے۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت نے آ کر کے ڈیرا ڈال دیا، بدکاری کا دور شروع ہو گیا۔ آپ کے مریدین معتقدین آ کے کہتے، حضور بالا، آپ کے مقدس شہر میں آپ کے ہوتے ہوئے بدکاری عام ہو چکی ہے، ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈال دیا ہے، حضور بالا اس کا انتظام و انصرام کیجئے۔ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو، جاؤ تم اپنے گھر پہ جاؤ، انشاءاللہ انتظام کر دیا جائے گا۔ آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے محبین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے نام لیوا اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ ادھر اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹا لیا، سونٹا لیا، مصلی لیا، لینے کے بعد اسی فاحشہ عورت، بدکار عورت کے مکان کے سامنے رات کے وقت میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا، مصلی بچھا لیا، ذکر و اذکار کر رہے، عبادت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی شان کو تو دیکھو، اللہ کے ولی کی شان دیکھیے۔ فاحشہ عورت کے سامنے مصلی ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نصف رات گزر گئی، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، اس فاحشہ عورت کا جو بھی دیوانہ، جو بھی مستانہ، جو بھی فرزانہ جاتا ہے، اللہ والے کو عبادت کرتا ہوا جب دیکھتا ہے تو واپس ہو جاتا ہے۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، گزرنے کے بعد فاحشہ عورت نے اپنے نوکر سے کہا، میرے نوکر، آدھی رات گزر گئی ہے، ابھی تک کوئی بھی میرا دیوانہ، کوئی بھی میرا چاہنے والا مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ جب معلومات حاصل کر کے آ۔ جب فاحشہ عورت کا نوکر گھر سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک اللہ والا، ایک درویش ہے جو عبادت و ریاضت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا، کچھ دیر کے بعد تسبیح نکال کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگا۔ اب وہ نوکر یہ منظر دیکھ کر کے اندر گیا، جانے کے بعد اسی فاحشہ عورت سے کہتا ہے، اے عورت سن، تیرے مکان کے سامنے ایک اللہ والا ہے، ایک درویش ہے جو عبادت و ریاضت کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ اتنا سننا تھا، فاحشہ عورت نے کہا، اے میرے نوکر، جا کر کے اس اللہ والے سے کہہ دے کہ اگر اسے عبادت کرنا ہے مسجد میں چلا جائے، ذکر و اذکار کرنا ہے تو کہیں اچھی جگہ پہ چلا جائے، یہ تو فاحشہ عورت کا مکان ہے۔ نوکر آیا، آنے کے بعد کہتا، حضور آپ یہاں سے جائیے، یہ ایک فاحشہ عورت کا مکان ہے، بدکار عورت کا مکان ہے۔ اتنا کہا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان سن، میں اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوکر نے کہا، بابا اس سے آپ ملاقات تب کریں گے جب 200 دینار پہلے دے دیں گے۔ یہ 200 دینار پہلے لے لیتی ہے، اس کے بعد میں ملاقات کرتی ہے۔ آپ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا، 200 دینار لیے، لینے کے بعد نوکر کو دے دیے۔ نوکر اندر گیا، جانے کے بعد عورت کو بتایا کہ انہوں نے 200 دینار دے دیے، وہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بڑا تمنا تھی، بہار فصل گل ہم بھی دیکھیں گے، مگر اس نے انگوٹھا دکھا دیا۔ جب وہ نوکر درہم لے کر کے اندر پہنچا، پہنچنے کے بعد عورت نے دل میں خیال کیا، یہ تو ابھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ابھی نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، لیکن اس نے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے 200 دینار دے دیے ہیں۔
اب وہ نوکر آیا، آنے کے بعد کہتا چلیے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہوئے، ہونے کے بعد عورت سے ملاقات کرتے ہیں، گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے اس عورت سے کہا عورت یہ بتا تو کس بات کے پیسے لیتی ہے؟ عورت نے کہا کہ میں اس بات کے پیسے لیتی ہوں، آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کچھ دیر کے لیے میں آپ کی ہو گئی ہوں، اسی بات کے میں پیسے لیتی ہوں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عورت سن، جو میں کہوں گا وہ تو کرے گی؟ کہا ہاں میں اسی بات کے پیسے لیتی ہوں۔ بایزید بسطامی نے فرمایا جو میں کہوں گا تجھے کرنا ہوگا۔ فاحشہ عورت نے کہا آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا عورت سن لے تجھے اسی وقت غسل کرنا ہے۔ عورت نے غسل کیا، لباس کو تبدیل کیا، دوسرا لباس پہنتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عورت سن لے جو میں کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اسی بات کے میں پیسے لیتی ہوں۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھیے، بایزید بسطامی نے اپنا مصلی زمین پر بچھایا، بچھانے کے بعد کہتے ہیں اے فاحشہ عورت سن، اب اسی مصلی پر کھڑی ہو جا، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لے۔ آپ نے اسے نیت کا طریقہ بتایا، عورت مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس نے نیت کو باندھا۔ بایزید بسطامی نے کہا اب رکوع میں جا، وہ رکوع میں جاتی ہے، اس نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا۔ ادھر اللہ کے ولی بایزید بسطامی نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے پروردگار مالک و مولا تو جانتا ہے یہ فاحشہ عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے، مولا یہ بد چلن عورت ہے، اے پروردگار عالم اس فاحشہ عورت کا سر تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، اس کا دل سنوارنا اب تیرا کام ہے۔ اتنا کہا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایسی قبول ہوئی کہ عورت نے سر کو سجدے سے اٹھایا۔ اللہ رب العزت کو یہ سجدہ کرنا عورت کا اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ بدکار عورت تھی، اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین کی شان دیکھو، جو دین کے بزرگ ہوتے ان کا مقام دیکھو۔ ایک نظر ڈالی ہے انقلاب پیدا کر دیا ہے، ایک سجدے میں اللہ نے زندگی بدل دی ہے، ایک سجدہ رب نے قبول کر لیا ہے، ولیہ بنا دیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھو۔ ایک مرتبہ ماں کے پاس کھڑے عرض کرتے ماں میرے اندر یہ پاور کہاں سے آ گیا، جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے، جو بھی دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ ماں میرے اندر اتنا پاور کیسے آ گیا، جو مجھے دیکھتا ہے میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے، مجھ پر وہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ بایزید بسطامی نے اتنا کہا، آپ کی والد ماجدہ نے کہا بیٹا یہ جو پاور، یہ جو وصف تیرے اندر ہیں یہ تیری وجہ سے نہیں ہے بلکہ میری وجہ سے ہے۔ آپ کی ماں چونک گئیں۔ بایزید بسطامی کی ماں نے اتنا کہا، آپ چونک گئے۔ ماں سے کہتے ماں یہ پاور تمہاری وجہ سے؟ کہا بیٹا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بیٹے سن لے، جب تم میرے شکم میں تھا میں نے کبھی جان کر بھول کر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر میں گناہ کرتی تو اس کا اثر تیرے اوپر پڑ جاتا۔ بیٹا جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو پیغمبر اسلام پر پہلے درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی۔ بیٹا جب میں تجھے بستر پر سلایا کرتی تھی، سلانے سے پہلے اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت تجھے سنا دیا کرتی تھی، تب تو سویا کرتا تھا۔ بیٹے یہی وجہ ہے آج جو تجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے میری ماں بہنوں، اپنا کلچر اچھا کر لو، اپنا طریقہ اچھا کر لو۔ اپنے بچوں کو جب دودھ پلایا کرو تو مصطفیٰ کریم پر پہلے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ جب اپنے بیٹوں کو سلانے کا ارادہ کیا کرو پہلے انہیں قرآن سنا دیا کرو، قرآن سنا کر کے سلایا کرو۔ کیوں؟ پنجاب کی سرزمین پر چند بچے استاذ کے سامنے بیٹھے تھے، استاذ کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ استاذ نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم کیا بنو گے؟ استاذ نے کہا تھا، استاذ کے سامنے بچے بیٹھے تھے، ایک بچے نے کہا استاذ میں ڈی ایم بنوں گا۔ دوسرے بچے سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ دوسرے بچے نے کہا تھا اے میرے استاذ سنیے میں انجینئر بنوں گا۔
تیسرے بچے سے استاذ نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں MBBS ڈاکٹر بنوں گا۔ چوتھے بچے سے پوچھا تھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ چوتھے بچے نے کہا تھا میرے استاذ میں تھانے دار بنوں گا۔ پانچویں بچے سے پوچھا تھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ پانچواں بچہ کہتا میرے استاذ سنیے میں صحابی رسول بنوں گا۔ پانچویں بچے نے کہا میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاذ شش و پنج میں ڈوب گئے۔ ہر بچے کی منشا، ہر بچے کی رائے الگ الگ، کوئی DM بنے گا، کوئی DM بنے گا، کوئی تھانے دار بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی MBBS ڈاکٹر بنے گا، کوئی صحابی رسول بنے گا۔ استاذ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم DM کیوں بنو گے؟ اس بچے نے کہا تھا میرے استاذ سنیے میں DM اس لیے بنوں گا جب میں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں میری ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ DM بنا دوں گی۔ دوسرے بچے سے پوچھا تھا بیٹا یہ بتاؤ تم انجینئر کیوں بنو گے؟ دوسرے بچے نے کہا تھا ماں انجینئر اس لیے بنوں گا جب میں گھر سے نکلتا ہوں میرا باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گا انجینئر بنا دوں گا۔ تیسرے بچے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم تھانے دار کیوں بنو گے؟ تیسرے بچے نے کہا تھا میرے استاد میں تھانے دار اس لیے بنوں گا جب میں گھر سے نکلتا ہوں میری ماں کہتی بچے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ تھانے دار بنا دوں گی۔ چوتھے بچے سے پوچھا تھا بیٹا یہ بتاؤ تم بھی MBBS ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو؟ چوتھے بچے نے کہا تھا میرے استاد سنیے جب میں گھر سے نکلتا ہوں میرا باپ کہتا بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گا کہ MBBS ڈاکٹر بنا دوں گا۔ پانچویں بچے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ سب کی رائے الگ الگ ہے، کوئی DM بننا چاہتا ہے، کوئی تھانے دار بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو پانچواں بچہ کہتا میرے استاد سنیے میں صحابی رسول اس لیے بننا چاہتا ہوں جب میں شام کے وقت بستر پر جاتا ہوں میری ماں کبھی ابو بکر صدیق کے قصے سناتی ہے، کبھی میری ماں عمر فاروق اعظم کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی میری ماں علی کائنات کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی میری ماں عثمان غنی کے قصے سناتی ہے، کبھی حسنین کریمین کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی میری ماں غوث اعظم کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی ابو بکر صدیق کے بارے میں بتاتی ہے۔ اے میرے استاد سنیے میری ماں صحابہ کے قصے سناتی ہے، اسی لیے جب میں ان کی تعریفیں سنتا ہوں اسی لیے میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے، میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ میں عام انسان نہ بنوں بلکہ صحابی رسول بن جاؤں۔ استاذ نے اتنا سنا تھا، استاذ نے کہا تھا بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو، البتہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر تمہارا نام روشن ہو جائے گا۔ اسی بچے کا نام ڈاکٹر محمد اقبال ہے۔ جب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسی بچے نے قلم اٹھا کے لکھ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ تو اسلام کی مقدس شہزادیوں اپنی اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش شریعت کے مطابق کیجیے۔